بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے جو اعتراضات اور ان کے جوابات کا سلسلہ ہے، اس میں ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض جو ہم عزاداری سید الشہداء پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء کی جتنی رسومات ہیں یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ یہ جلوس نکالنا، یہ ماتم کرنا، یہ مجلس منعقد کرنا، یہ سبیلے لگانا، یہ کالے کپڑے پہننا، علم اٹھانا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عزاداری سید الشہداء میں شامل ہے، اور یہ چونکہ رسول اکرم کے زمانے میں نہیں تھی، رسول اکرم نے ایسا نہیں کیا ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ تو اس موضوع کے اوپر کہ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے، گفتگو کرنے سے پہلے ذرا ہم بدعت کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ علامہ وحید الزمان وقار الملک حیدرآبادی اپنی کتاب انوار اللغات کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 10 پر بیان کرتے ہیں کہ لفظ بدع نئی چیز کی مثال پہلے سے نہ ہو۔ بدع کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ کوئی ایسی نئی چیز جس کی مثال پہلے سے نہ ہو۔ بدعت بدع کا مؤنث ہے۔ نعم البدع، یہ حضرت عمر نے تراویح کی ایک جماعت کے بارے میں کہا تھا۔ خود حضرت عمر نے حکم دیا کہ نماز کو باجماعت ادا کرو، نفل نماز، تہجد کی نماز جو باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا، اور پھر جب لوگوں نے اسے باجماعت پڑھنا شروع کر دیا تو اس کے بارے میں کہا کہ ھذا نعم البدع، کہ یہ تو اچھی بدعت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں آپ دیکھ رکھی ہوگی آپ لوگوں نے۔ اب اس حوالے سے بدعت کی دو قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک بدعت الضلالہ اور دوسری بدعت الحسنہ، یعنی ایک وہ بدعت جو ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور ایک وہ بدعت جو اچھی ہے، بہترین ہے، عمدہ ہے۔ جو بدعت اللہ یا رسول اللہ کے احکام کے خلاف ہو وہ بدعت الضلالہ ہے، وہ گمراہی ہے، اور وہ بدعت جو اللہ اور رسول کے احکام کے موافق ہو وہ بدعت حسنہ ہے۔ مثلا آج کل چیریٹی کے، صدقات کے، اچھے کاموں کے نئے نئے طریقے آ گئے۔ مثال کے طور پر یتیم خانہ بنا لینا ہے، اولڈ سٹیزن ہاؤسز بنا لینا ہے، بیت المساکین بنا لینا ہے، معذوروں کے لیے کوئی ادارہ بنا دینا ہے تاکہ معذوروں کی مدد ہو سکے، لائبریری بنا لینا ہے، قرض حسنہ کے بینک بنا لینا ہے، قومی بچت کے بینک بنا لینا ہے، اور مدرسے بنا لینا ہے، ہاسپٹل بنا لینا ہے، کلینک بنا لینا ہے جہاں پر لوگوں کو مفت علاج میسر آ جائے۔ اب یہ سارے کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھے، انہوں نے تو نہیں کیے، لیکن چونکہ یہ ان کے احکامات کے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے عین مطابق ہیں، جدید دور کے تقاضوں میں اب یہ کام ہونے لگے ہیں، تو ان کو ہم بدعت حسنہ کہیں گے، یعنی اچھے کام جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے موافق ہوں وہ بدعت حسنہ کہلاتے ہیں۔ حضرت عمر نے جو تراویح کو بدعت حسنہ کہا ہے وہ انہی معنوں میں کہا ہے۔ اس تعریف کی روح سے مجالس عزاداری اور عزاداری کی دیگر تمام رسومات کا انعقاد بدعت حسنہ ہے، بلکہ اصل میں یہ بدعت ہے ہی نہیں۔ ہم تو اسے عین عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ بدعت کا لفظ چونکہ آپ کی طرف سے آتا ہے، یعنی مخالفین کی طرف سے آتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو بدعت حسنہ کے عنوان سے کہہ رہے ہیں۔ ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ عزاداری کی جتنی رسومات ہیں یہ سب عبادت میں شمار ہوتی ہیں، اور یہ عبادت کیوں ہے اس کی ہم وضاحت آگے چل کے کرتے ہیں۔ عبادت جس کا حکم خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے اور رسول اللہ کی حدیثوں میں اس کی مدعا بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تم لوگوں کا ذکر کروں گا۔
اس سے یہ معلوم ہوا کہ خدا ہم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی یاد کیا کریں، اس کا ذکر کیا کریں۔ اس آیت کے متعلق علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ خدا قیامت میں فرمائے گا کہ آج مجمع والے جان لیں گے کہ کون لوگ عزت و شرف والے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عزت و شرف والے کون لوگ ہوں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ خدا کی خوشی حاصل کرنے کے غرض سے ایک جگہ جمع ہو کر خدا کا ذکر کریں، ان پر آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ جب تم لوگ یہاں سے اٹھ کر جاؤ گے تو تمہارے سب گناہ بخش دیے جائیں گے اور تمہاری کل برائیاں نیکیوں سے بدل دی جائیں گی۔ پھر علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان والے ان گھر والوں کو دیکھیں گے جن میں خدا کا ذکر ہوگا۔ وہ فرشتوں کے ایسے چمکتے اور روشن معلوم ہوں گے جیسے ستارے زمین والوں کو چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جن مجلسوں میں ذکر ہوگا ان میں شریک ہونے کا کیا ثواب ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہشت ہی مل جائے گی، اور خدا قیامت میں ایسے لوگوں کو مبعوث کرے گا جن کے چہروں میں نور ہوگا۔ وہ موتی کے ممبروں پر ہوں گے جن کی شان دیکھ کر دوسرے رشک کریں گے، حالانکہ وہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے۔ اس پر ایک اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم انہیں پہچان سکیں گے؟ فرمایا حضرت نے کہ وہ لوگ ہوں گے جو خدا کے لیے ایک دوسرے سے دوستی رکھیں گے۔ وہ مختلف خاندانوں اور مختلف شہروں کے ہوں گے، خدا کا ذکر کرنے کے لیے مجلسوں میں جمع ہوا کریں گے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 پہ لکھے۔ اب اسی پیراہے میں، اسی پیراگراف کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ عزاداری کی مجالس کی طرف آ جائیں۔ مجالس عزاداری سید الشہداء کا آغاز ذکر خدا یعنی تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے، اور اختتام بھی ذکر خدا یعنی دعا اور مناجات کے اوپر ہوتا ہے، بلکہ آغاز سے انتہا تک ہر مجلس عزا ذکر الہی سے بھری ہوئی ہوتی ہے، جن میں قرآن پاک کی تفسیر، احکام خدا کا بیان، جناب رسول خدا کے مناقب، اہل بیت عظام کے فضائل اور مناسب اور اسلام کے محاسن وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں۔ بس یہ مجالس عزاداری سید الشہداء ہی ہیں جو درج بالا احادیث کی بہترین تفسیر اور مصداق ہیں، اور انہی مجالس میں شرکت کرنے والے اس قدر ثواب کے حقدار ہو سکتے ہیں جس کا ذکر حدیث شریف میں ہوا ہے، جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا تھا۔ مجالس عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کی خصوصیت درود شریف کی کثرت ہے۔ ایک مجلس عزا میں سینکڑوں مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور جناب رسالت مآب کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے۔ اب غور فرمائیے کہ ایک عزادار جب سینکڑوں مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو تمام عزادار کتنی مرتبہ درود شریف پڑھتے ہوں گے؟ یعنی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں عزادار اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور سینکڑوں مرتبہ وہاں پر درود شریف پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ اور جب مجلس عزا میں شریک سینکڑوں بلکہ بعض مقامات پر ہزاروں عزادار جب سینکڑوں مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو لاکھوں مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ تو جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لاکھوں مرتبہ نازل ہوتی ہیں اس مجلس کو بدعت کہنا کیسا ہے؟ کیا یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہے لاکھوں مرتبہ اور آپ کہتے ہو یہ بدعت ہے؟ اور جن عزاداروں پر لاکھوں مرتبہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے محبوب ہیں، کتنے عزیز ہیں، کتنے مقرب بندے ہیں۔ یہ شرف افتخار اور امتیاز صرف شیعان حیدر کرار کو ہی حاصل ہے کہ ان کی مجلسوں میں اللہ کی رحمت لاکھوں مرتبہ نازل ہوتی ہے، اور یہ شرف مسلمانوں کے کسی اور مکتبہ فکر یا کسی اور مسلک اور مذہب اور فرقے میں نہیں ہے۔ مجالس کے حوالے سے صحاح میں احادیث رسول پاک بھی ہیں جو مجالس کے انعقاد کو باعث ثواب عمل قرار دیتی ہیں۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک مجلس میں اٹھنے سے پہلے 100 دفعہ یہ دعا شمار کی جاتی تھی: اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رجوع فرما، یقیناً تو ہی بہت رجوع کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم نے کبھی کسی مجلس میں بیٹھے نہ کبھی قرآن پڑھا نہ کوئی نماز پڑھی، مگر ہمیشہ ان کلمات کے ساتھ ختم کیا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، نہ قرآن سے کچھ پڑھتے ہیں نہ کوئی نماز پڑھتے ہیں، مگر ان کلمات کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ فرمایا: ہاں، جو کوئی بھلائی کی بات کہے گا یہ کلمات اسی بھلائی پر مہر بنا کے لگا دیے جائیں گے، اور کوئی بڑی بات کہے گا، بری بات کہے گا تو اس کے لیے کوئی بڑی بات کہے گا تو اس کے لیے کفارہ ہوں گے۔ پاک ہے تو اور اپنی تعریف کے ساتھ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ یہ مسند احمد ابن حنبل اور سنن ابی نسائی کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اذکار و دعائیں رسول پاک سے روایت کی گئی ہیں۔ مجلس میں داخل ہونے، مجلس شروع کرنے، مجلس ختم کرنے وغیرہ کی دعائیں، علاوہ عظیم مجلس میں بیٹھنے کے آداب وغیرہ بھی کثرت سے ملتے ہیں۔ بس یہ کہنا کہ مجلس کا انعقاد بدعت ہے یا جائز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، دراصل سنت رسول پاک کی خلاف ورزی ہے، جس سے خدا ہمیں محفوظ رکھے، اور ہم تو رسول خدا کی سنت کے مطابق مجالس کا انعقاد کرتے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت کرتے رہیں گے۔ مجالس عزاداری سید الشہداء کو اگر صدق کے دل اور صاف نیت سے دیکھا جائے تو تعمیر اخلاق انسان کے لیے مؤثر طریقہ ہے۔ مجالس میں سبق آموز حکایات کا ذکر ہوتا ہے، جلوس میں نظم و ضبط کے لحاظ کیا جاتا ہے، ظلم کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اظہار حق کا اعلیٰ جذبہ پیدا ہوتا ہے، احسان شناسی کا مظاہرہ ہوتا ہے، کلمہ حق کا ناسازگار حالات میں اجرا کا اعادہ ہوتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی تعلیمات کا سبق ملتا ہے، عقیدت کے اسلوب، ایمان کا استحکام، صبر و تحمل کا درس، شجاعت کے کارنامے اور اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے فوائد جیسی اچھی اچھی باتیں جن کو سیکھ کر انسان عملی زندگی میں اخلاق کا بہترین نمونہ پیش کرتا ہے۔ عزاداری سید الشہداء نہ ہوتی تو حسینیت اور یزیدیت میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا، بلکہ محال ہو جاتا، جیسا کہ لوگوں نے یزید کو خلیفہ، امام اور بعض لوگوں نے تو نبوت کا تاج بھی اس کے سر پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ عزاداری ہی ہے کہ یزید پلید کا نام آج داخل دشنام ہے اور گالی بن کر رہ گیا ہے، اور یزید ملعون کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہوا ہے۔ اور یہ عزاداری ہی ہے کہ کمال ہے کہ یزید پلید کو چھٹا خلیفہ کہنے اور لکھنے والے بھی اپنی اولاد کا نام یزید نہیں رکھتے ہیں۔ انسانی معاشرے میں ابتدا سے مشاہدہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی سوگوار گھرانے سے اظہار تعزیت کرنے پر ماتمدار گھرانہ شکر گزار ہوتا ہے اور ان کی روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ایسی مثال پیش کرنا مشکل ہے کہ کسی بھی مصیبت زدہ گھر نے کسی تعزیت دار سے برا سلوک کیا ہو، بلکہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ مخالفت ہو اور مخالف اس کے گھر تعزیت کے لیے آ جائے تو اس کے دل میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور مخالفت ختم ہو جاتی ہے، اور تعزیت کے لیے آنے والوں یا تعزیت داروں کا مذاق اڑانے والوں یا ان کی مخالفت کرنے والوں کے لیے ان کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس فارمولے پر عزاداری سید الشہداء کو پرکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ اہل بیت کی عزاداری میں شریک ہونے والے اہل بیت کے ہمدرد ہیں اور اہل بیت کی سفارش و شفاعت کے مستحق ٹھہرتے ہیں، جبکہ عزاداری کے مخالف اہل بیت کے مخالف اور ان کی شفاعت سے محروم ٹھہرتے ہیں۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو انہی سے راضی ہوں گے جو ان کی اہل بیت کے غم میں شریک ہوتے ہیں، اور اہل بیت رسول کے غم میں شریک نہ ہونے والے، خصوصاً اہل بیت رسول کے غم کی مخالفت کرنے والے، انشاءاللہ قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ آپ کی شفاعت سے محروم رہیں گے بلکہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس دنیا میں وہ عزاداری سید الشہداء سے جلتے ہیں، قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔
ہمارے نوجوانوں میں یہ بات بہت مشہور ہے، اور وہ عموماً یہ کہتے ہیں کہ جی مخالفین جو ہے وہ ہمیں ماتم کرنے کے اوپر یا عزاداری کرنے کے اوپر طعنہ دیتے ہیں۔ تو میرے نوجوان بچوں، علامہ طالب جوہری نے فرمایا تھا کہ جب کوئی، خدا ان کو غریق رحمت کرے، خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، کہ جب کوئی عزاداری کے اوپر اعتراض کرے، ماتم کے اوپر اعتراض کرے، تو تم اس کا جواب مت دو، بلکہ اور زور سے ماتم کرو، اور زیادہ تیزی کے ساتھ ماتم کرو، اور اچھا ماتم کر کے دکھاؤ، اور زیادہ عزاداری کی بڑھا چڑھا کر پیش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ الخمینی رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو عزاداری ہے، یہ جو ماتم ہے، سلام ہے میرا ان ہاتھوں پر جو ماتم کے لیے اٹھتے ہیں، اور سلام ہے میرا ان سینوں پر جن پر یہ ہاتھ پڑتے ہیں۔ دراصل یہ ہاتھ ان سینوں پر نہیں بلکہ یزیدیوں کے منہ پر پڑتے ہیں، اسی لیے یہ یزیدی پکار اٹھتے ہیں کہ ماتم بند کرو، ماتم بند کرو۔ تو عزاداری سید الشہداء ہماری رگ حیات ہے، جیسا کہ قائد شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی نے فرمایا تھا، اور جیسے کہ ہمارے قائد موجودہ نے فرمایا ہے کہ عزاداری اگر کل ہم پر مستحب تھی تو آج ہم پر واجب ہے، تو اس کو واجب کے طور پر ہم نے ادا کرنا ہے۔ آپ مخالفین کے اعتراضات کی پرواہ کیے بغیر عزاداری کی رسومات کو، عزاداری کے جتنی بھی رسومات ہیں، ان سب کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، بڑھائیں، اور ان کی تبلیغ و ترویج کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں گے، آپ کی عبادات مقبول ہوں گی۔